ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہمارے اور آپ کے لیے ایک اور سنہرا موقع بہت جلد آنے والا ہے۔ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس میں ہم خوب اللہ کو یاد کریں، خوب گریہ مزاری کریں، اللہ کے سامنے روئیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، صدقات و خیرات کریں۔ وہ رات کیا ہے؟ شب قدر کی رات۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ شب قدر رمضان کے آخر عشروں میں ہوتی ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخر کے تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب یا پھر 29ویں شب۔ شب قدر میں جاگنا، عبادت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کی بات ہے۔ خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہو گئے، ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے، عاجز ہو گئے، ہم گناہوں سے لت پت ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عبادت کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں دوستوں، شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ مبارک رات ہے جس کے اندر میں نے اپنا مبارک کلام آسمانی دنیا پر نازل فرمایا۔ شب قدر کے لیے کم بڑی خوبی کی بات ہے کہ دنیا سے سب سے مقدس کتاب، عظمت کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں نازل فرمایا۔ اور پھر مظہر حق میں لکھا ہے کہ اسی شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدائش کو فرمایا۔ اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا نمونہ تیار کیا۔ اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر درخت لگوائے۔ اسی رات کے اندر دعائیں قبول ہونے کی بے شمار روایات ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس شخص کو بھی یہ رات مل جائے، وہ اس رات کے اندر عبادت کر لے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر 1000 مہینے کے شمار کریں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص 83 سال 4 مہینے عبادت کرے، اس کا ثواب ایک طرف، کوئی شب قدر کے اندر جاگ کر کے عبادت کرے اس کا ثواب ایک طرف، تو یہ ایک رات جو شب قدر میں جو عبادت کیا ہے اس کا ثواب بڑھ جائے گا ان راتوں سے جو 83 سال 4 مہینوں کے اندر کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر کے اندر خود حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جو تلاوت کر رہا ہو، جو ذکر کر رہا ہو، نماز میں کھڑا ہو، کوئی نیک کام کر رہا ہو تو اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر وہ ہر اچھے معاملے کو لے کر کے آتے ہیں۔ تو ہم چند گھڑی عبادت کر لیں اور ساری زندگی بھر کا معاملہ حل کر لیں۔ ان راتوں کے اندر خوب روئیں، خوب عبادت کریں، خوب تلاوت کریں، اور اس رات میں ہم کیا کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر کی ہے تو یہ دعا کیا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ بھی یاد کر لیجئے اللہم انکا عفو
تحب العفو فاعف عني۔ اگر یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہوتی ہے تو اردو میں یاد کر لیجئے، اردو میں نہیں تو جو بھی آپ کا زبان ہو اپنی زبان میں اللہ سے مانگیے۔ اللہ ہر زبان کو جانتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ ہم دنیا والوں کے لیے بہت وقت نکال لیتے ہیں، بیویوں کے پاس ڈھیر سارا وقت نکال لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، پارٹی میں، شادی بیاہ میں، دنیا کے کاموں میں بہت وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم رمضان کے آخر عشرے کے ان 5 تاک راتوں میں جگ کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم فریاد کر لیں، ہم آنسو بہا لیں، ہم خدا کو یاد کر لیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ کو یہ موقع مل رہا ہے، یاد رکھیے اگر یہ موقع چلے گیا پھر دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے ابھی موقع مل رہا ہے، خوب خدا کو یاد کیجئے، خوب خدا کو یاد کیجئے اور خوب مانگیے، جو چیزیں مانگنی ہو، جو چیزیں دل کی تمنا میں ہو، ہر چیز کو مانگیے، ہر چیز کو اللہ پورا کر دے گا۔ اور اللہ سے اپنا دل لگا لیجئے۔ اگر آپ نے خدا سے دل نہیں لگا تو کسی نہ کسی سے تو محبت ہو ہی جائے گی۔ شاعر کہتا ہے پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اگر خدا سے محبت نہیں ہوگی تو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہو ہی جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایسی ذات سے محبت کر لیں، ایسی شخصیت سے محبت کر لیں کہ جس کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ جب رات کو تنہائی ہوتی ہے، عارفین یعنی جب اللہ والے اکیلے میں ہو کر، یکسوئی ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں، گریہ مزاری کرتے ہیں تو ان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور ایک عارفین نہیں ہوتے، سینکڑوں عارفین ہوتے ہیں۔ تمہارے اندر ایک سورج نکلتا ہے، میرے اندر ہزاروں اربوں کھربوں سورج نکلتے ہیں، اور جتنی تمہاری سورج کے اندر روشنی ہے اس سے کہیں زیادہ عارفین کے دلوں کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح رات نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اندر لوگ کام کاج کرتے ہیں لیکن میرے رات کے اندر ایک عاشق اور معشوق کی ملاقات ہوتی ہے، محب اور محب کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جو بلایا تھا وہ رات ہی کا وقت تھا۔ قرآن کریم نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دیکھیے رات کا وقت بہت معظم ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، اسی لیے تو اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں ہی بلایا ہے۔ اور پھر دوسری دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو جاگنے کے لیے کہا، کھڑے ہونے کے لیے کہا، وہ رات میں ہی کہا، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اسی طرح دوسری جگہ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ یہ تمام خوبیاں ہیں۔ اور کوئی ٹھوس دلیل پیش کرو تو رات نے کہا سب سے بڑی ٹھوس دلیل یہ ہے کہ میرے اندر یعنی رات کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دیکھو جو 1000 مہینے ہوں گے اس میں دن بھی تو ہوں گے، 1000 مہینے جو 83 برس 4 مہینے ہوئے وہ تمام دن ایک طرف، وہ راتیں ایک طرف، ایک تنے تنہا ایک شب قدر کی جو راتیں ہوتی ہے اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ یہ شب قدر کی رات ان 83 سال 4 ماہ کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو دل نے کہا ہاں بھائی میں مان گیا، باقی تمہاری عظمت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو اس رات کو غنیمت سمجھے، اس رات کے اندر عبادت کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ساری دنیا والوں کو اس رات میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے، اور آپ کے اندر اور ہمارے اندر اور دنیا والوں کے اندر
جتنے جذبات ہیں، جتنے خواہشات ہیں، جتنے دلوں میں ارمان ہے، ہر ایک کے دلوں کے جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔